السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والے لوگو، اذا لقیتم، جب تم ملاقات کرو، فئۃً، دشمن کی جماعت سے، فاثبتوا، بس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور یاد کرو اللہ کا نام بہت زیادہ، یعنی کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں تنازع نہ کرو، یعنی جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، بس تم پھسل جاؤ گے، سست ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جاتا رہے گا تمہارا رعب، یا اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اوپر جو تمہارا ایک رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، خرجو جو نکلے اپنے گھروں سے، دیارہم یہ دارن کی جمع ہے، اپنے گھروں سے نکلے، بطراً فخر کرنے کے لیے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو وہ عمل کر رہے تھے اس کو گھیرنے والا یا اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے حالات میں کامیابی اور عام دنوں میں بھی کامیابی کے چند اصول بیان کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یعنی یہ مومنین کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی، اگرچہ کافر بھی اگر یہ اصول اپنا لیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن اصل فائدہ یہ مومنین کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اور ان کو یہ بتایا کہ جب تم کافروں کی جماعت کے ساتھ لڑنے کے لیے آؤ تو پہلا اصول یہ ہے کہ تم ثابت قدم رہو، یعنی مضبوطی کے ساتھ کام کرو، پورے عزم کے ساتھ کام کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم جنگ لڑنے کے لیے جنگ کو شروع کرو تو دشمن کو دیکھ کر بھاگ جاؤ، بھاگنے کی تیاری نہ کرو بلکہ مضبوطی کے ساتھ اپنے کام کو کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، دوسرا اصول یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی حالات جنگ میں اللہ کے ذکر میں اور بھی کثرت آ جانی چاہیے۔ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کرتے ہو، جنگ کے دوران اور بھی زیادہ کرو، تو یہ لعلکم تفلحون، یعنی یہ کامیابی کا راز ہے۔ یہ دونوں چیزیں، ثابت قدمی اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ کامیابی اور فلاح کا راز ہے۔ تیسرا اصول یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چوتھا یہ بتایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ تم آپس میں تنازع نہ کرو، جھگڑو نہیں۔ جب تم جھگڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، یعنی تمہارے اندر سستی آ جائے گی، پھسل جاؤ گے، اپنے کام پر ثابت قدم نہیں رہ سکو گے، اور پھر تمہارا رعب بھی چلا جائے گا۔ یعنی یہ دو نقصان یہاں اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کے اور اطاعت نہ کرنے کے بتائے ہیں کہ تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آگے یہ بتایا کہ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، یعنی ہر مقام پر، ہر رستے میں تکلیف تو آتی ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف انسان کو جنگ کے دوران آتی ہے، لڑائی جھگڑے کے دوران آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اپنے حالات پر صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ صرف صبر کرنے والوں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کا ساتھ نہیں ہے۔ پھر ایک
5واں یا چھٹا اصول یہ بتایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے فخر کیا اور ریاکاری کی، یعنی فخر اور ریاکاری جیسی بیماریوں سے بچو۔ تو جو لوگ یعنی فخر کرتے تھے، ریا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ایسے کام نہ کرو۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لائن میں بتا دیں، یا ہم اگر ان کو علیحدہ علیحدہ سے گنیں تو یہ تقریباً 9 اصول ہیں دنیا کے اوپر کامیابی کے۔ یعنی حالات جنگ میں یہ بہترین اصول ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ سارے اصول اپنا لو، اور عام حالات میں بھی ان پر عمل کیا جائے تو انسان اپنے خاندان میں یا اپنے علاقے میں صاحب عزت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی و کامرانی دیتے ہیں، جو وہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو اس میں کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو یہ فخر کرنے والے اور ریا کرنے والے اور روکنے والے کون تھے؟ یہ مشرکین مکہ تھے جو تکبر کے ساتھ نکلے، کیونکہ جب وہ مکہ سے نکلنے لگے تھے اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے، تو پھر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کو بچا کر نکل گیا ہے، لیکن یہ لوگ کہنے لگے کہ چلو ہم چلتے ہیں۔ بدر میں ویسے بھی ان کا کوئی میلہ کسی دور میں لگتا تھا، تو کہنے لگے کہ وہاں 3 دن رہ کے میلہ منا کے پھر آئیں گے تاکہ مسلمانوں کے اوپر ہمارا رعب و دبدبہ ہو جائے۔ اسی دوران ان کو ایک یہ معاملہ یاد آ گیا کہ ان کی بنو کنانہ کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں تو وہ لوگ ہمارے اوپر، ہمارے پیچھے جو بیوی بچے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ تو جو بنو کنانہ کا سردار تھا سراقہ بن مالک، شیطان اس کی شکل بن کر آ گیا، یعنی انسانی شکل میں آ گیا، اور آ کر کہنے لگا کہ تم میرے قبیلے سے بالکل بے خوف ہو جاؤ، ہم لوگ تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے بلکہ تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ اور وہ باقاعدہ ان کے ساتھ یعنی جاتا رہا اور ان کا ہم سفر رہا، لیکن جب بدر کے مقام پر اس نے جا کر دیکھا کہ وہاں تو فرشتے موجود ہیں تو بھاگ گیا۔ یعنی اس طرح سے شیطان نے ان کی ہمت بڑھائی، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے ان کو تیار کیا، کیونکہ جب انسان شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے تو پھر شیطان اس طرح کے کام کرتا ہے۔ دوسرا، اس واقعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات شیطان انسانی شکل بن کر آ جاتا ہے اور انسان کو ورگلانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا۔ اس واقعہ کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور وہ کہنے لگا لا غالب لکم، کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا ہمسایہ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پس جب شیطان نے دونوں جماعتوں کو دیکھا، یعنی بدر کے مقام پر پہنچ کر اس نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو اور باقیوں کو دیکھا، کیونکہ جب یہ جنت میں رہتا رہا تو اس وقت اس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنی ایڑیوں پر پھر گیا، لوٹ گیا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، اور وہ کہنے لگا کہ انی بریء، بے شک میں بری ہوں تم سے، یعنی میں تمہارا ساتھ اب نہیں دے سکتا۔ انی اریٰ، بے شک میں نے دیکھا ہے، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی مجھے تو فرشتے نظر آ رہے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے ہوئے ہیں۔ انی اخاف اللہ، بے شک مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے۔ یعنی ڈر 2 طرح کا ہوتا ہے نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے اس کی نافرمانی کرنے سے بچا جائے، یعنی اللہ کا ڈر ہے اپنے دل میں تو اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ نافرمانی بھی انسان کرتا رہتا ہے اور اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے گا، تو شیطان کو پتہ ہے کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، اس لیے وہ کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ابھی نہ میرے گناہوں کی سزا ملنا شروع ہو جائے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
شیطان کی بات کا جواب ہے کہ جب اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، یعنی اسے ڈرنا ہی بنتا ہے، اسے ڈرنا ہی چاہیے۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان انسان کو گناہ کے لیے ورگلاتا ہے، اور جب پھر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے اس کو ساتھ دیتا ہے، ہمت دلاتا ہے، اس کے دل میں حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ چلو کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ بول لو بچ جاؤ گے، فلاں گناہ کر لو لذت آئے گی، بعد میں بچ جانا۔ پھر اس سے گناہ پہ گناہ کرواتا ہے، جس طرح پہلے عیاشی کا خیال ڈال کے انسان کو بے حیائی کراتا ہے، پھر اس کے لیے شراب پلا دیتا ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ زناکاری کی طرف انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ پھر جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اب اس کو قتل کر ڈالو، تو پھر وہ شخص جس نے کسی مرد یا عورت کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے وہ اس کو قتل کر ڈالتا ہے۔ تو پھر ایسا ہو جانے کے بعد پہلے اس کو یہ دلاسا دیتا ہے کہ تمہارا گناہ، تمہارا راز فاش نہیں ہوگا، تو پھر بعد میں وہ لوگوں کو وسوسے ڈالتا پھرتا ہے کہ یہ فلاں نے تو نہیں کیا، یا فلاں کو دیکھو، تو لوگ جب دیکھتے ہیں تو واقعی گناہ اس نے کیا ہوتا ہے اور مجرم پکڑا جاتا ہے۔ شیطان کی یہ پرانی کارروائی ہے، اور یہ یعنی آج کل تو زوروں پہ ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر شیطان کی بات کی ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب کہتے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ دھوکہ دیا ہے ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے بس بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی ایک طرف تو مشرکین کی یہ ساری کارروائیاں تھیں جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کی، دوسری طرف مدینہ میں عبداللہ بن ابی منافق کی جماعت جو پل رہی تھی مسلمانوں کے خلاف اور زور پکڑ رہی تھی، لیکن جب جنگ بدر میں ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے تو پھر یہ لوگ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے، یعنی پہلے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن اندر سے یہ ویسے ہی رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقین کہہ کر ہی پورے قرآن مجید میں مخاطب کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ دلوں کی بیماری والے لوگ کہتے تھے کہ جنگ کے لیے نکلنا یہ مسلمانوں کے دین کا ان کو دھوکہ ہے، نعوذ باللہ، یعنی ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ لوگ بچ کر نہیں آ سکیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے تو اللہ تو اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمزور ذات نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اس کے جو اختیارات ہیں وہ محدود نہیں ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے کہ ایک حد پر جا کر یہ ہو جائے کہ اس سے آگے اللہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، نہیں، اس کے اختیارات کلی ہیں، لامحدود ہیں۔ تو اس لیے جو اس پر توکل کرتا ہے، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ اس کی اس آرزو کو پورا کر دیتا ہے، اور اس کے توکل اور اس کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ بالکل پورا پورا معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش کہ تو دیکھے اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، اِذ جس وقت، یعنی اِذ اور اِذا یہ وقت یا زمانہ یا جگہ بتانے کے لیے آتے ہیں، یعنی جس وقت فوت کرتے ہیں کفر کرنے والے لوگوں کو ملائکہ فرشتے، یہ جمع ہے ملکن کی، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو مارتے ہیں وہ وجوہہم ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، وجوہ یہ وجہ ان کی جمع ہے اور ادبار یہ دبر کی جمع ہے، یعنی ان کی پیٹھوں کے اوپر اور منہوں کے اوپر فرشتے ان کو مارتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکھو جلنے والا عذاب، یعنی فرشتے ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جلنے والا عذاب تمہارے لیے ہے اور اس کو اب تم چکھو۔
تو چکھنے کا اس لیے کہا گیا کہ حالانکہ عذاب تو انسان کے پورے جسم کو ہو رہا ہوتا ہے یا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور چکھنے کا جو تعلق ہے وہ زبان سے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کے اثرات انسان کی زبان تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح بخار کی جب شدت ہوتی ہے نا تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے، لیکن بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلاً کسی کا بازو ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، حالانکہ بڑی سخت شدت کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسے منہ نہیں کڑوا ہوتا۔ بخار چونکہ پورے جسم کو گھیر لیتا ہے اس لیے اس سے منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے کہ انسان کے منہ کا ذائقہ بھی ٹھیک نہیں رہ جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، ایدی یہ یدن کی جمع ہے، یعنی تمہارے ہاتھ، کیونکہ انسان کے زیادہ اعمال اپنے ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں، تو تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ کیا، ویسے بھی ایک محاورتاً بھی یہ بولا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا، یعنی اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان کے گناہوں سے بہت کم سزا ان کو دیتا ہے، تو اس لیے یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے۔ کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آل فرعون کی حالت کی طرح، کاف کا معنی مانند یا مثل یا کی طرح، آل فرعون یعنی جو قوم فرعون تھی، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، بس ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے آل فرعون کی اور پہلے لوگوں کی مثال دی ہے کہ یہ لوگ جس طرح ڈبو دیے گئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ ہلاک کر دیے گئے، تو یہ مدینے کے منافق ہوں یا مکہ کے مشرک یا پاکستان کے نافرمان، یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ وہ ہمیں ڈھیل دیے جا رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یک مغیرن نہیں ہے بدلنے والا، لم کا معنی نہیں ہے بدلنے والا کسی بھی نعمت کو، نعمتاً اس کی تنوین کا مطلب ہوگا کہ کچھ چھوٹی سی نعمت بھی اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو اس نے انعام کی ہو کسی قوم پر، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل دیں اپنے دلوں کی حالت کو، یا اس کا یوں لفظی معنی ہوگا کہ یہاں تک کہ وہ بدل دیں اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی کسی بھی قوم کی اچھی حالت برائی میں نہیں بدلی جاتی، کہ کسی کی تر و تازگی کو اللہ تعالیٰ فاقے سے بدل دے، یا کسی کی صحت کو بیماری سے بدل دے، یا خوشی کو غمی سے بدل دے، نہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے دل کی جو کیفیت ہے نا اس کو گناہ کی طرف نہ بدل دیں۔ یعنی جب کوئی شخص یا کوئی قوم گناہ گار ہو جاتی ہے پھر اس کی نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی قوم تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مصائب کے اندر ہے، آزمائشوں میں ہے، یا کوئی بیمار ہے یا تنگ دست ہے یا کسی تکلیف میں ہے، تو اس کی بھی حالت نہیں بدلی جاتی جب تک کہ وہ اپنے گناہ کو نہ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ نیک لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو آزمائشیں بھیجتا ہے، بیماری ہو یا پریشانی، تکلیف، وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے اور ان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے پریشانی کے اندر اس کو یاد کریں،
جس طرح ہمارا اپنا بھی معمول یہ ہے کہ ہم بچے کو ہلکا پھلکا اس لیے ڈانٹتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے، اور ہم دلی طور پر اس کو ڈانٹنے میں خوش نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو تکلیف دینے پر خوش نہیں ہوتے، لیکن اس لیے اس کو ڈانٹا اور جھنجھوڑا جاتا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آل فرعون کی حالت کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب ہی ظالم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو بغیر کسی غلطی اور گناہ کے تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی بھی قوم پر عذاب ظلماً نہیں آتا، بلکہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر آزمائش اور عذاب آتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس لیے یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی حالت پر غور کریں۔ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں یا بیماری میں ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ہرگز نہ سوچیں کہ یہ بھی بہت گناہ گار ہے جس کی وجہ سے اس پر یہ تکلیف آئی ہے، بلکہ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ آزمائشیں کبھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، کبھی تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں، کبھی وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی کے اوپر جو آزمائش اور تکلیف یا بیماری آتی ہے وہ کس لیے آتی ہے۔ بہرحال گناہ گار کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔